بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگان گرامی، سامعین اعظام، آج میری تقریر کا موضوع ہے وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں. محترم سامعین، یہ دن، یہ راتیں، یہ مہینے، یہ سال، یہ ہماری زندگی بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. زندگی کی مثال ایک برف کے بیچنے والے کی سی ہے کہ جس طرح وہ برف دن بھر بیچتا رہتا ہے اور بیچ کر خوش بھی ہوتا ہے اور فکر بھی کرتا ہے کہ میرا برف جلدی بک جائے تو بہتر ہوگا، یہ پگھل رہا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی بھی ہے. ہم اس میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، اور بچوں کی سالگرہ مناتے وقت اگرچہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن سالگرہ مناتے وقت بہت سی خرافات کے ساتھ بچے موم بتیاں جلاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آج 5 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہماری عمر بھی برف کی طرح اور بچے کی عمر بھی موم بتی کے جلنے کی طرح اور اس کے ڈھلنے کی طرح ڈھلتی جاتی ہے، اور اسے خوشی کے بجائے فکر کی ضرورت لاحق ہونا ہے. یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ ان کی قدر کی اور انہیں نعمت جاننے کی بہت اہم اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مہینے متعین کیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے 12 ہے. اور پھر اس کے بعد کہا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں. ہر مہینہ اپنے اندر عظمت لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، سعادتیں لاتا ہے. ایک پیغام لے کر ہر مہینے کا چاند ہم پر طلوع ہوتا ہے. اسی چاند کے بارے میں صحابہ کرام سوال کر رہے تھے، یسألونک عن الأہلہ، اور صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے بھی سوال کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند باریک جب طلوع ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر باریک ہوتے ہوتے آخر مہینے میں باریک ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مواقیت للناس، یہ چاند لوگوں کے لیے وقت کے متعین کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کے مہینے اور حج کے دن متعین کرنے کا یہ چاند ذریعہ ہے.
دونوں نظام ہمارے لیے دیے گئے، ایک دنیا کا نظام، تاریخ کا نظام، مہینوں کا نظام سورج سے بھی دیا گیا اور ایک چاند سے بھی دیا گیا، اور اسلام آیا تو اس وقت یہ دونوں نظام تھے، سورج کا بھی نظام تھا، شمسی نظام جس سے تاریخیں متعین کی جاتی تھی، جیسا کہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتا ہے، اور اسلامی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور عام الفیل فی ہاتھی والے سال میں یہ واقعہ پیش آیا، یا اس سے پہلے پیش آیا، یا نبوت کے سال پیش آیا، نبوت کے اتنے سال پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سالوں سے سال متعین کیے جاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہمارا اسلامی سال ہونا چاہیے۔ ہر ایک نے رائے دی، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سال متعین کیا جائے، کسی نے کہا کہ نبوت سے سال متعین کیا جائے، کسی نے کہا کہ فتح مکہ سے متعین کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اسلامی سال ہجرت سے متعین کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قول کو قبول کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور ہجرت کو اسلامی سال ہجرت کے واقعے کو قرار دیا۔ ظاہر بات ہے ہجرت میں نمائندگی تمام صحابہ کی تھی، چاہے وہ حبشہ کی ہجرت ہو یا مکے کی ہجرت ہو، اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو اصطلاحی اعتبار سے قیامت تک جاری رہے گا، اور لغوی اعتبار سے بھی مہاجر اسے کہتے ہیں المہاجر من حجر ما نہی اللہ، کہ مہاجر وہ بندہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سال متعین کرنا یہ ایک شخص کی طرف نسبت تھی، یہ ایک ذات کی طرف نسبت تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت نے اس اسلامی سال کو تمام مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کا ذریعہ بنا دیا، اور تمام مسلمانوں کے عمل سے اس کو وابستہ کر دیا کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے، قیامت تک ہم گناہوں کو چھوڑتے رہیں گے، اور قیامت تک ضرورت پڑنے پر مومنین بندے اپنے وطنوں کو بھی چھوڑتے رہیں گے، اپنے مال کو بھی چھوڑتے رہیں گے، اپنی اولاد کو بھی چھوڑتے رہیں گے، تو ہجرت قیامت تک کے جاری رہے گی۔ یہ ہجرت کا عمل ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے کہ صاحب سال کو یاد رکھو، گزشتہ سال ہجرت کا شروع ہوا تھا، ہم اسے گزار چکے، اب 1446 ہجری سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اس ہجری سال کا آغاز ہمیں بہت اچھے انداز سے کرنا ہے، سال کی نسبت ہی ایک اچھے عمل کی طرف کی گئی، اور ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی محرم الحرام رکھا گیا، جس مہینے کا شمار ادب و احترام والے مہینے میں ہے، اور بہت سے اعمال رمضان المبارک کے بعد 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ اس مہینے سے وابستہ، بہت سے نیک اعمال، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو پیش آیا ہی آیا، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات، 10 محرم الحرام عاشورہ سے وابستہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، حضرت توبہ قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا، بنی اسرائیل کو نجات ملنا، کئی واقعات ہیں، غزوہ خیبر کا واقعہ، اور بھی بہت سی فتوحات کا واقعہ 10 محرم الحرام سے وابستہ ہے۔ چنانچہ اسلامی مہینے بھی ایک مرتب انداز میں رکھے گئے،
اور ان کا ایک اچھا نام دیا گیا. اب ہم پر فرض کفایہ قرار دیا گیا کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو اختیار کرو. نماز جنازہ الحمدللہ ہم فرض کفایہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اسلامی دنوں کو یاد نہیں رکھتے، اسلامی مہینوں کے ہم نام یاد نہیں رکھتے، اور اسلامی سال کب آیا کب گیا اور کون سا مہینہ اسلامی سال کا چل رہا ہے ہم یہ یاد نہیں رکھتے. یہ ہمارے لیے فرض کفایہ کا درجہ ہے. ہماری اپنے زکوٰۃ کا نظام، ہمارے اپنے حج کا نظام، ہمارے اپنے روزوں کا نظام، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری مہینوں سے وابستہ کر دیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی برکت اور عافیت ہے ان قمری مہینوں کے اختیار کرنے میں. اس لیے ہمیں اس سال کے شروع میں جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگی کا. اس اسلامی سال کا اختتام بھی ذی الحج پر ہوا، ہماری قربانیوں پر ہوا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور واقعات پر ہوا. اس اسلامی سال کی انتہا اور اسلامی سال کی ابتدا بڑے اچھے انداز سے ہو رہی. ہم دوسری قوموں کی طرح رنگ رلیوں میں اور مستیوں میں اور شراب میں، جھوٹ اور لہو و لعب میں منہمک نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہم اسلامی سال کی روح اور قمری مہینوں کی روح کو اور ان قمری مہینوں کے تقاضوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مہینے، یہ رات، یہ دن قدر کی ضرورت ہے. ان لمحات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چاند کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، رات کا آنا، دن کا آنا، رات و دن کا جانا، یہ ہمارے لیے ایک پیغام دیتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک عمل لاتا ہے. اسی لیے جب دن طلوع ہوتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، اے اللہ اس دن کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس دن میں جو بھلائیاں ہیں وہ مانگتا ہوں، اور اس دن میں جو برائیاں ہیں، دن سورج طلوع ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے تو جیسے بھلائیوں کے راستے پیدا ہوتے ہیں، راہیں کھلتی ہے، ایسی برائیوں کی بھی راہیں کھلتی ہے. تو دن کی برائیوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں. رات آتی ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذی اللیلۃ وخیر ما فی، اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں. رات کی تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاؤں گا. رات نے جس طرح پردہ ڈال دیا ہے سب چیز پر، اب خوف و خشیت مجھ پر طاری ہو جائے گی، اور میرے لیے توبہ اور استغفار آسان ہو جائے گا. صدقہ و خیرات کرنا چھپ کر میرے لیے آسان ہو جائے گا. کوئی عمل، ایک رازداری میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کی بھلائیاں مانگتے ہیں، اور برائیاں رات بھی لاتی ہے. اس لیے نیک بندے کہتے ہیں کہ گناہوں میں رات کے پردے کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اے اللہ ایسا نہیں ہے. اس رات کی برائی سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اس رات کا خیر مانگتا ہوں، برائی سے یہ تو پناہ مانگتا ہوں. چاند نظر آتا ہے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد تو ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا، سلامتی والا بنا، ایمان والا بنا. اللہم اہلو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. اور اس کے بعد ہم چاند کو مخاطب کر کہتے ہیں ہلال رشد و خیر، کہ یہ چاند ہمارے لیے بھلائی لے کر آیا، ہدایت لے کر آیا، ہلال رشد و خیر. لیکن وقت کی قدر نہیں ہے، ہماری عمریں ضائع ہو رہی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین کتاب تصنیف کی ہے حدیث کی. انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کتاب الزہد والرقاق. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے محدث ہیں. بہت اچھا دور، تابعی کا دور انہوں نے پایا ہے. بڑے مالدار بھی تھے، لیکن زہد اور تقوی بھی حد سے زیادہ تھا. سیب کا باغ تھا،
اس باغ میں محفل سجاتے تھے، اس باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب ناچ گانے کی محفل بھی جماتے اور ان کو بلاتے بھی تھے، لیکن یہ توبہ سے پہلی کی زندگی کی حالت اور کیفیت ہے۔ اپنے سیب کے باغ میں اپنے دوستوں کو جمع کیا، محفلیں منعقد ہوئی، شراب کباب سب کچھ جاری ہوا۔ آلہ موسیقی کا آلہ بجاتے تھے، اس کو درست کرنا بھی جانتے تھے۔ ایک رات آلہ بجاتے بجاتے نیند غالب آ گئی، لیکن اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیقی سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک کیا پھر بھی آواز نہیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ ٹھیک کیا، دو مرتبہ ٹھیک کیا، تیسری مرتبہ ٹھیک کیا، پھر بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس موسیقی کے آلے سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا مومنین کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈریں، ان کے دل خوف کھا جائے؟ یا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قریب میں ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ آواز گنگنائی اور اس پرندے کی بولی کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، اپنے گانے کے سب اوزار پھینک دیے اور کہا بلا یا ربی قد آنا، بلا یا ربی قد آنا، ہاں ہاں اے میرے رب، اب اللہ سے ڈرنے کا وقت قریب آ گیا، ہاں اے میرے رب اللہ سے ڈرنے کا وقت قریب آ گیا۔ سب موسیقی کے حالات پھینک دیے، آلات پھینک دیے، ذرائع پھینک دیے، اور پھر زہد اور بے رغبتی کی زندگی اختیار کی۔ ان کے واقعے میں لکھا جاتا ہے کہ ایک ایک وقت میں 20 افراد ان کے دسترخوان پر موجود رہتے تھے، لیکن یہ خود عام دنوں میں بھی روزے سے ہوتے اور کھانا نہیں کھاتے۔ زہد اور بے رغبتی کے واقعات، صدقہ اور خیرات کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے نیک ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے چلنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خرچ میرے پاس جمع کر دو، میں موقع بموقع خرچ کرتا رہوں گا۔ ہر ایک کی تھیلی ایک صندوق میں جمع کی، پورا قافلہ چلا، ہر حاجی کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ ہوتا ہے اہل ثروت کا، اور یہ ہوتا ہے رویہ ان لوگوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، کہ وہ مال و دولت کو صرف اپنے لیے نہیں سمجھتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امانت ہمارے پاس رکھا ہے، بہت سو کا رزق ہم سے وابستہ رکھا ہے، بہت سو کی ضرورتیں ہم سے وابستہ رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہر ایک کی تھیلی یہیں چھوڑ دی، ہر ایک کی ضرورت کو، ان حاجیوں کے قافلے والوں کی ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ مدینہ گئے تو ہر ایک سے پوچھا کہ تمہارے اہل و عیال نے کہا ہوگا کہ کچھ خرید کر لاؤ، ہر ایک کو بازار لے جاتے اور اس کی خواہش کی چیز اسے دلاتے۔ مکہ میں پوچھتے کہ تمہارے اہل و عیال کی کیا تمنا تھی، بتاؤ وہ میں خریدتا ہوں، اور وہ خرید کر اسے بازار لے جاتے اور خرید کر دیتے۔ اور جب واپس آئے تو ہر ایک کو اس کی تھیلی جو اس نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع کی تھی وہ اسے لوٹائی اور کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ یہ ہوتا ہے زہد کے واقعات، یہ ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے واقعات، یہ ہوتا ہے ٹھیس لگنے کے بعد انسان کی اپنی زندگی میں انقلاب۔ لمبا چوڑا مکان تھا مرو میں، لیکن جب اس کے بعد دمشق منتقل ہوئے تو ایک چھوٹا سا مکان خریدا۔ بڑا مکان جو تھا وہ بھی بہت بڑا تھا، وہاں بھی حدیث کی محفل ہوتی تھی، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، سائلین آتے، مسائل پوچھنے والے آتے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتے۔ لیکن اس عام زندگی سے، اس خاص زندگی سے بھی
جس میں لوگوں کا مرجع زیادہ ہوتا تھا اکتا گئے اور ایک دن سوچا کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اپنے اس مکان سے ایک چھوٹے مکان میں چلے گئے, دوسرے شہر میں چلے گئے. وہاں کا مکان تنگ, قرآن کی تلاوت ہوتی, احادیث کا مذاکرہ ہوتا اور نمازیں ہوتی اور نمازوں میں مشغول ہو جاتے. لوگوں نے کہا بھی کہ اے عبداللہ ابن مبارک, آپ کو اپنا وہ گھر یاد آتا ہوگا, آپ کو اپنی وہ عیش و عشرت کی زندگی یاد آتی ہوگی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, خدا کی قسم یاد نہیں آتی. اب یہ وقت بھی بڑا اچھا ہے کہ میرا وقت نمازوں میں گزر رہا ہے, میرا وقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت میں گزر رہا ہے. یہ ہمارا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہم نہ خود کی اصلاح کر رہے ہیں, نہ ہم اپنے اولادوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں, نہ ہم فرائض واجبات سنن اور نوافل کا ہم اہتمام کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے قافلہ ساتھ میں تھا, رک گئے اور 2 رکعت قبر کے قریب بازو میں 2 رکعت نماز ادا کی. لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, کس کی قبر ہے کہ آپ نے رک کر 2 رکعت نماز ادا کی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی قریبی کی قبر نہیں ہے, صرف مجھے یہ یاد آیا کہ آج یہ مردہ 2 رکعت نماز نہیں ادا کر سکتا ہے اور میں ادا کر سکتا ہوں, اس لیے میں 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں. محترم سامعین, ہمارے بہت سے اعمال ہیں, ہماری بہت سی نیکیاں ہیں, ہم اسے ٹالتے ہیں. بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے, لڑکپن تو لڑکپن ہی ہوتا ہے. بچے تو اپنا وقت لاہو میں ضائع کرتے ہیں, کھیل کود میں ضائع کرتے ہیں. لیکن جوان بھی کہتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے, ابھی مستی کا دور ہے, جو کرنا ہے کر لو, بڑھاپا آئے گا, اس وقت توبہ کریں گے, اس وقت کچھ نمازیں ادا کریں گے, اس وقت کچھ آخرت بنا لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن خود ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, اولم نعمرکم, کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ یتذکر فیہ من تذکر, کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے. ہم نے تمہیں عمر دی تھی, نصیحت کے لیے عمر دی تھی. وجاءکم النذیر, اور بہت سے ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے تھے. مفسرین ڈرانے والے کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آسمانی کتابیں آئی, آپس میں ایک دوسرے میں وعظ و نصیحت, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ شروع ہوا. اور خاص طور سے اس امر کو بھی بیان کرتے ہیں کہ نذیر سے مراد یہاں تمہارے سفید بال ہیں, کہ ہم نے تم کو سفید بال دیے, تبدیلی لائی کہ اب تو الارم بج گیا ہے, ذرا کچھ بڑے میاں اپنی زندگی بدلو, اپنی کچھ حالت بدلو. اور بھی مفسرین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نذیر کے معنی پوتے کے ہیں. پوتا کہتا ہے کہ دادا جان تیاری کرو, اب آپ کو جانا ہے, اور ہمارے ابا کے بعد اس گھر کے وارث بننے والے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ نذیر کے معنی آسمانی کتابیں, انبیاء کرام, واس کا سلسلہ, نصیحتوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ تمہارے سفید بال ہیں, تمہارے پوتے ہیں. اور ہمارے سبق اور عبرت کے لیے ایک کتاب میں بڑا اچھا مکالمہ ملک الموت سے بھی لکھا گیا. یہ فردی مکالمہ ہے. ایک شخص نے کہا ملک الموت سے, موت کے فرشتے سے, کہ بڑے بے رحم ہو, بغیر نوٹس کے تم آ جاتے ہو, اور جس کی روح قبض کرنا ہے تم اس کی روح قبض کر لیتے ہو. ملک الموت نے کہا کہ نہیں, میری اتنی نوٹسیں تو کوئی نہیں دیتا ہے, میرے اتنے تو اللہ کی بارگاہ میں منتقلی کے اور موت کے الارم اور گھنٹیاں کوئی نہیں بجاتا ہے. میں تمہیں بخار دیتا ہوں, میں تمہیں بیماریاں دیتا ہوں, میں تمہارے بال سفید کرتا ہوں, میں تمہارے اعضاء میں اور قوا میں کمزوری, اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوری پیدا کرتے ہیں. یہ سب میری نوٹسیں تھی, یہ سب میرے الارم تھے, لیکن تم اس پر جاگے نہیں.
تم جو ہے تو اس پر کوئی جو ہے تو تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، میں بغیر نوٹس کے نہیں آتا ہوں، بغیر الارم کے نہیں آتا ہوں۔ تو محترم سامعین، اب حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں، امت مسلمہ پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ خود اپنے دین اسلام کی بنیاد پر ہم پر ذمہ داریاں ہیں، اور جو لوگ اسلام اختیار نہیں کیے ہوئے ان کی بھی ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ ہماری اپنی ذمہ داری دین اسلام کی وجہ سے یہ ہے کہ واللہ اگر ہم دین کو اختیار کر لیں تو ہم چہیتے اور محبوب بن جائیں، ہم لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ نہ رہے، ہم اس دنیا کی ضرورت بن جائے، ہم اپنے محلے کی ضرورت بن جائے، ہم اپنے خاندان کی ضرورت بن جائے، ہم اداروں کی ضرورت بن جائے۔ لیکن آج ہم اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو پورا کریں تو جو قومیں بے دین ہیں، جو قومیں بغیر اسلام کی ہے، وہ بھی مسلمان کو اچھا سمجھنے لگے اور وہ بھی اس کی افادیت سے واقف ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو جو تو محسوس کریں، ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور نیک اعمال میں ہم سستی اور کاہلی نہ کریں۔ آج امت مسلمہ اور چیزوں کو تو کم ضائع کرتی ہے، ظاہر بات ہے دولت کو کم ضائع کرے گی اس لیے کہ صاحب پیسہ لگتا ہے، لیکن ہم ضائع کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک نعمت ہے انسان کو صحت اور تندرستی ملنا، اور دوسرے اسے فرصت کے اوقات ملنا۔ صحت اور تندرستی کو ہم نعمت نہیں جان رہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے فرصت کے لمحات اور اوقات کو ہم غنیمت نہیں جان رہے ہیں۔ آج صحت ہے، ہو سکتا ہے بعد میں صحت نہ رہے، گر جائے، پھسل جائے، بہت سے لوگ بستروں پر پڑے ہیں۔ آج فراغت ہے، آج 2 رکعت اور تسبیح کے ادا کرنے کا وقت ہے، آج کچھ وعظ و نصیحت کے پہنچانے کا وقت ہے، کچھ اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا وقت ہے، کچھ کمانے کا وقت ہے۔ فرائض اور واجبات کے بعد حلال روزی کمانا بھی ایک ہماری ذمہ داری۔ آج ہمارے لیے یہ وقت ہے، لیکن ہم ہوٹلوں میں، موبائلوں میں اور گپ شپ میں اور تفریح میں اور ایسے کھیل اور ایسے لاو و لعب میں جس سے کچھ حاصل نہیں ہے، ہم اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر امت مسلمہ کسی وقت کو، کسی چیز کو ضائع کرنے والی ہے تو وہ اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ یوں بھی ہم بیجا پانی کا بہت استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے تو پانی کو ضائع کرتے ہیں، ہم بجلی کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم بہت سی اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کھانوں کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں چیزوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے بچے اوراق کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، ہر چیز کی ہم قدر کرنے والے ہیں، ورنہ اگر ہم قدر نہیں کریں گے، وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت پر اپنا کام نہیں کریں گے، ہمارے طالب علم نہیں بنیں گے، ہمارے لڑکے اور بچے پڑھنے کے دور میں پڑھیں گے نہیں، اور ہمارے جوان کمانے کے دور میں کمائیں گے نہیں، معاش صحیح روزی حاصل نہیں کریں گے، اور ہمارے بوڑھے صحیح تربیت نہیں کریں گے، صحیح معاملات نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ تانا بانا ہماری امت کا تتر بتر جائے گا، ہم پریشانیوں کی شکار ہو جائیں گے، مصیبتوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہی پیغام ماہ محرم الحرام میں جو ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم وقت کی قدر کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ نے نمازوں کو بھی جو ہم پر فرض کیا ہے وہ اوقات کے ساتھ کیا ہے۔ صاف قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو اوقات کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اب فجر کا وقت چلا گیا، اب فجر کا وقت آنے والا نہیں ہے، قضا ادا کر لیجئے، نمازوں کو اس کے اوقات کے ساتھ فرض کیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہم تمام کو وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی عظمتوں اور سعادتوں سے نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.